बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंट्रोपी नाकारगी नाम से जाहिर है कि काम ना करना। एंट्रोपी काम ना करने की सलाहियत किसी निज़ाम के अंदर पैदा हो जाए तो हम कहते हैं कि उसमें एंट्रोपी या नाकारगी पैदा हो गई है। तो इसकी तारीफ है द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। किसी निज़ाम में बेतरतीबी का दर्जा इस कॉल्ड एंट्रोपी नाकारगी कहलाता है। एंड इज डिनोटेड बाई एस, और इसे एस से जाहिर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी निज़ाम में बेतरतीबी का दर्जा, यानी किसी निज़ाम के अंदर जितनी ज़्यादा बेतरतीबी होगी उतनी ही नाकारगी और अंग्रेज़ी में एंट्रोपी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर कोई कमरा है, कमरे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपने रखी हुई तरतीब के साथ। कमरे की चीज़ों में जितनी ज़्यादा बेतरतीबी पैदा हो जाएगी उतनी ही कमरे की नाकारगी बढ़ जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन वजाहत है। इन 1856 में रॉडल्फ क्लासियस गेव द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। रॉडल्फ क्लासियस ने एंट्रोपी का या नाकारगी का तस्वुर दिया। ही प्रोवाइड द मैथमेटिकल बेस फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसने हिसाबी बुनियाद फराहम की किसको? फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हरारती हरकियात के दूसरे कानून को। हरारती हरकियात के दूसरे कानून का हिसाबी तरीके से जायजा लिया, हिसाब किताब लगा कर बताया कि निज़ाम की एंट्रोपी या नाकारगी किस तरह बढ़ती है या किस तरह से कम होती है। उसको फार्मूले की शक्ल दी। एंट्रोपी इज एन अदर स्टेट वेरिएबल। एंट्रोपी या नाकारगी एक और मुतगय्यर हालत है। मुतगय्यर हालत जो किसी निज़ाम की हालत में तब्दीली पैदा कर देती है। एक और मुतगय्यर है विच कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, जो कि किसी निज़ाम की हालत की वजाहत करती है। यानी जो नाकारगी है वो भी एक मुतगय्यर हालत है जो किसी निज़ाम की हालत को वाज़े करती है। क्या मतलब है कि जैसे हम पहले स्टेट वेरिएबल्स मुतगय्यर हालतें कौन कौन किसी, प्रेशर दबाव था, वॉल्यूम हुजम था, टेम्परेचर था, दर्जा हरारत और इंटरनल एनर्जी और अंदरूनी तवानाई, ये किसी निज़ाम की हालतों में तब्दीली पैदा कर देती हैं, इसलिए उन्हें तब्दीली के मुतगय्यरात कहा जाता है, मुतगय्यर हालतें कहा जाता है। तो इसी तरह जिस तरह से दबाव, हुजम, दर्जा हरारत और अंदरूनी तवानाई स्टेट वेरिएबल्स हैं, मुतगय्यर हालतें हैं, इसी तरह से एंट्रोपी या नाकारगी भी मुतगय्यर हालत है जिससे किसी निज़ाम की हालत का तय्युन हम कर सकते हैं। फार्मूला फॉर द एंट्रोपी, नाकारगी का फार्मूला। इन रिवर्सिबल प्रोसेस, उलट अमल में, दो तरफा अमल में, ऐसा अमल जो दोनों तरफ से वक़ू पज़ीर हो सकता हो, यानी आगे भी जा सकता हो और आगे से पीछे भी आ सकता हो। इन रिवर्सिबल प्रोसेस, दो तरफा अमल में, इफ़ अ क्वांटिटी ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, अगर हरारत की मिकदार डेल्टा क्यू किसी निज़ाम के अंदर दाखिल की गई है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, दर्जा हरारत, मुतलक दर्जा हरारत टी के ऊपर, उस निज़ाम का जो मुतलक दर्जा हरारत है वो टी है, इस दर्जा हरारत पर उस निज़ाम में हरारत दाखिल की गई है डेल्टा क्यू। देन चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर द सिस्टम, उस निज़ाम के लिए जो एंट्रोपी में, नाकारगी में तब्दीली पैदा होती है उसका फार्मूला डेल्टा एस। डेल्टा एस नाकारगी में तब्दीली, एस हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी के लिए या नाकारगी के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेल्टा एस जो नाकारगी में तब्दीली है वो बराबर होगी डेल्टा क्यू बटे टी। डेल्टा क्यू उस निज़ाम के अंदर हरारत दाखिल हो रही है, तो जितनी किसी निज़ाम के अंदर हरारत ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी एंट्रोपी में या नाकारगी में ज़्यादा तब्दीली आएगी, यानी बढ़ेगी। और टी जो है वो मुतलक दर्जा हरारत है, ख़ास दर्जा हरारत पर। तो साइन कन्वेंशंस, ये अलामतों की जो रवायात हैं, अलामत किस तरह से, अलामत लिखने की रवायत क्या है। द चेंज ऑफ एंट्रोपी इज टेकन एज पॉजिटिव, जो नाकारगी को में तब्दीली को मुस्बत लिया जाता है। व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, जब किसी निज़ाम में हरारत दाखिल की जाती है, जब किसी निज़ाम में हरारत दाखिल की जाती है तो नाकारगी में तब्दीली को मुस्बत तौर पर लिया जाता है। और दूसरा, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज टेकन एज नेगेटिव,
جو انٹروپی میں تبدیلی ہے, جو ناکارگی میں تبدیلی منفی لی جائے گی when heat is removed from the system, جب حرارت کسی نظام سے خارج کی جائے گی. بہت آسان بات ہے, جب حرارت کسی نظام میں داخل ہوگی تو انٹروپی یا ناکارگی مثبت, اور جب حرارت کسی نظام سے نکلے گی تو انٹروپی میں تبدیلی منفی لی جائے گی. یونٹس, اکائی. انٹروپی کی یا ناکارگی کی اکائی کیا ہے؟ فارمولا سامنے ہے, ڈیلٹا ایس برابر ڈیلٹا کیو بٹے ٹی, اور اسی فارمولے کو مد نظر رکھ کے ہم اکائی نکال سکتے ہیں. ڈیلٹا کیو حرارت کی مقدار ہے اور اس کو جول میں ہم ماپتے ہیں, اور ٹی درجہ حرارت ہے جسے کیلون میں ماپتے ہیں. اوپر جول ہے, نیچے کیلون ہے, تو جول فی کیلون یہ اس کی اکائی ہو گئی. دا ایس آئی یونٹس آف انٹروپی آر, جو ناکارگی کے ایس آئی یونٹس ہیں اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل, جو بین الاقوامی معیاری اکائی ہے انٹروپی کی, وہ ہے جول فی کیلون. جول فی کیلون. سپوز این اماؤنٹ آف ہیٹ Q فلوز فرام اے ہاٹ ریزروائر ایٹ ٹمپریچر T1. فرض کریں کہ حرارت کی مقدار Q بہتی ہے کہاں سے؟ فرام ہاٹ ریزروائر ایٹ ٹمپریچر T1, گرم برتن سے جس کا درجہ حرارت T1 ہے. کس کی طرف؟ ٹو اے کولڈ ریزروائر ایٹ ٹمپریچر T2, ٹھنڈے برتن کی طرف جس کا درجہ حرارت T2 ہے. گرم برتن سے جس کا درجہ حرارت T1 ہے, حرارت بہتی ہے Q ٹھنڈے برتن کی طرف جس کا درجہ حرارت T2 ہے. دا ڈیکریز آف انٹروپی آف اے ریزروائر ایٹ ہائر ٹمپریچر T1 از گیون ایز. ڈیکریز آف انٹروپی, آپ کو پتہ ہے کسی جسم کے اندر یا نظام کے اندر حرارت داخل ہو تو اس کی انٹروپی یا ناکارگی بڑھتی ہے, اور کسی نظام میں سے حرارت نکلے تو اس کی انٹروپی کم ہوتی ہے. مثال آپ دے سکتے ہیں کہ کسی بھی نظام میں جب گرمائش بڑھتی ہے تو اس میں ہلچل پیدا ہوتی ہے, بے ترتیبی بڑھتی ہے. تو جو گرم برتن سے حرارت ٹھنڈے کی طرف آ رہی ہے, گرم سے نکل رہی ہے, اس کا مطلب گرم برتن کی جو انٹروپی ہے یا ناکارگی ہے اس میں کمی واقع ہوگی, اور جو ٹھنڈے برتن میں جا رہی ہے اس کی انٹروپی میں اضافہ ہوگا. دا ڈیکریز آف انٹروپی آف اے ریزروائر ایٹ ہائر ٹمپریچر T1, جو گرم برتن تھا زیادہ درجہ حرارت T1 پر تھا جس کا درجہ حرارت, اس کی انٹروپی میں, اس کی ناکارگی میں جو کمی واقع ہوگی وہ ہوگی S1 برابر Q بٹے T1, اور S برابر Q بٹے T تو فارمولا ہے اس کی ناکارگی کا. تو دا انکریز آف انٹروپی آف ریزروائر ایٹ لوور ٹمپریچر T2, گرم سے ٹھنڈے برتن کی طرف حرارت آئے گی تو ٹھنڈے برتن کی ناکارگی میں اضافہ ہوگا. دا انکریز آف انٹروپی آف ریزروائر ایٹ لوور ٹمپریچر T2, کم درجہ حرارت پر جو جسم ہے ٹھنڈا, اس کی انٹروپی میں اضافہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ S2 برابر Q بٹے T2. آگے دیکھتے ہیں. نیٹ چینج آف انٹروپی, انٹروپی میں ناکارگی میں حاصل تبدیلی کتنی آئی؟ S2 کیا تھا کہ ناکارگی میں اضافہ تھا, اور S1 کیا تھا؟ ناکارگی میں کمی تھی. تو اضافہ منفی کمی, یہ تبدیلی آ گئی انٹروپی میں. نیٹ چینج آف انٹروپی, جو انٹروپی میں ناکارگی میں حاصل تبدیلی ہے, S2 منفی S1 برابر ڈیلٹا ایس, اور یہاں ان کی قیمتیں درج کر دیتے ہیں جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے لکھی ہیں. ڈیلٹا ایس برابر Q بٹے T2, یہ تھا S2 کی قیمت جو انٹروپی میں اضافہ تھا, اور منفی Q بٹے T1 یہ تھا S1 کی قیمت جو انٹروپی میں کمی آئی تھی. تو اضافہ منفی کمی ڈیلٹا ایس کے برابر ہو گیا, اور Q کی قیمت ہم مشترک لے لیتے ہیں. ڈیلٹا ایس برابر ہو گیا Q مشترک لیا اور باقی کا ذوضافیہ کر لیا, تو T1 منفی T2 بٹے T1 T2, T1 T2 ذوضافیہ کل آ گیا, اور اس کو ہم نے حل کیا تو T1 منفی T2 بٹے T1 T2, اسے مساوات نمبر 2 کے ذریعے ہم نے لکھا. تو یہاں سے مساوات سے ظاہر ہے T1 منفی T2 ایز T1 از گریٹر دین T2. ہمیں پتہ ہے T1 T2 سے زیادہ ہے. T1 گرم نظام کا درجہ حرارت تھا, گرم برتن کا, اور T2 ٹھنڈے برتن کا درجہ حرارت تھا. تو T1 T2 سے بڑا ہے اوپر والی مساوات میں. اس کا مطلب یہ ہے, سو دا سائن آف دس نیٹ چینج آف انٹروپی از پازیٹیو, جو علامت جو ہے وہ حاصل انٹروپی میں جو تبدیلی ہے
اس کی علامت مثبت آئے گی. کیسے مثبت آئے گی؟ T1 منفی T2. T1 کی قیمت T2 سے بڑی ہے، اس کا مطلب بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم تفریق ہو رہی ہے تو جواب مثبت میں آئے گا. بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم تفریق ہو رہی ہو تو جواب مثبت میں آئے گا، اسی لیے لکھا T1 is greater than T2. سو سائن آف دس نیٹ چینج، اس حاصل تبدیلی کی جو علامت ہے وہ پھر مثبت ہی آئے گی کیونکہ T1 منفی T2 کی قیمت مثبت آ گئی ہے. تو اس پازیٹیو اور اٹ انکریزز، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹروپی یا ناکارگی بڑھی ہے. انٹروپی یا ناکارگی بڑھی ہے یعنی جو حرارت ہے وہ گرم جسم سے، گرم برتن سے ٹھنڈے برتن کی طرف آئی ہے تو جسم کی مجموعی طور پر جو انٹروپی یا ناکارگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کی علامت مثبت ہم نے لکھی ہے، ثابت کی ہے. ایکویشن 2 شوز دیٹ، مساوات نمبر 2 یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان آل نیچرل پروسیسز، تمام قدرتی عوامل میں، دیٹ از فلو آف ہیٹ فرام ہائی ٹمپریچر ٹو لوور ٹمپریچر، کیا ہوتا ہے کہ حرارت گرم درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی طرف بہتی ہے. یہ فطرت کا عمل ہے. موسم بھی اسی طرح سے تبدیل ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پہ حرارت زیادہ ہے تو وہ دوسری کم حرارت کی طرف وہ بہے گی، یعنی زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی طرف حرارت بہے گی. دا انٹروپی آف یونیورس انکریزز، اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ قدرتی عمل میں حرارت گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف یا زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی طرف بہتی ہے تو انٹروپی کائنات کی بڑھ رہی ہے. کائنات کی جو ناکارگی ہے وہ بڑھ رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا کہ زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے حرارت کم درجہ حرارت کی طرف بہتی ہے تو جسم کی انٹروپی یا ناکارگی بڑھتی ہے. تو جتنے بھی قدرتی عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت سے جو حرارت ہے وہ کم درجہ حرارت کی طرف بہتی ہے، تو اس لیے کائنات کی انٹروپی یا ناکارگی میں اضافہ ہو رہا ہے. دس از این ادر اسٹیٹمنٹ آف سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس، یہ حرارتی حرکیات کے دوسرے قانون کی ایک اور شکل ہے، ایک اور بیان ہے، ایک اور انداز بیان ہے.